اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پچھلی آیت میں اللہ نے منافقوں کی دو بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو انہیں کہا جاتا کہ فساد نہ کرو، وہ فساد فی الارض کرتے تھے، اور دوسرا اس فساد کو وہ فساد نہیں سمجھتے تھے، اپنی غلطی کے معترف نہیں تھے، غلطی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے، ہمیں کہنے والے غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ ایسی غلطی ہے جس کی توبہ نہیں، آدمی کو توفیق نہیں توبہ کی نصیب، کیونکہ جو جرم ہوتا ہے جب تک اس کو جرم نہ سمجھے پھر اس سے توبہ کیا کرے گا؟ وہ جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور جو ایسا مجرم ہو اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ وہی کرتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو منافقوں کی سب سے بڑی جو ان کے نفاق پر اڑے رہنے کی چیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ آگے جواب دیتے ہیں ان کی ان دونوں چیزوں کا۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے، خبردار کے معنوں میں ہے، وارننگ کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ انہم، ان حرف تحقیق کا ہے، دو تحقیقیں اکٹھی ہوگی، تیسری ہم ضمیر لائے ہیں، پھر ہم دو ضمیریں لائے ہیں، ڈبل چیز کو کرنا یہ بھی تاکید ہوتا ہے۔ کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں دیکھو بات کو پکا کرنے کے لیے۔ پہلے الا، ان، ہم، پھر ہم، پھر المفسدون، اکیلا مفسدون نہیں کہا، الف لام لائے ہیں تخصیص کے لیے کہ ان کو خالص کرنا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح پہ ہیں، یہ تو خالص فسادی ہیں، ان سے بڑا فسادی کون ہے؟ جو اصلاح کو فساد کہہ رہے ہیں، ایک تو فساد کرنا ہے، دوسرا فساد اصلاح کو بنا لیا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے، یہی بہت بڑا جرم ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ چار تاکیدوں کے ساتھ یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ خبردار، بے شک وہ جو منافق ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، یہ تو زمین کے اندر سب سے بڑے فسادی یہی ہیں، ہم المفسدون۔ آگے ذکر کیا کر دیا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن بڑی تو ان کے لیے یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، انہیں شعور نہیں ہے، یہ شعور سے بھی خالی ہو گئے۔ شعور کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کسی غلطی کا معلوم ہونے کے بعد اس کا احساس ہو۔ ان کی حسی ختم ہو چکی ہے، احساس مر گیا ان کا۔ کوئی آدمی بو میں رہنے لگ جائے تو اس کو بو نہیں آتی، بڑی مثلیں مشہور ہیں اس کی۔ وہ وجہ کیا ہے کہ وہ پہلے تو اس کو بو آئے گی، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو بو اس کو آتی ہے جس کا دماغ صاف ہو، پاک ہو۔ جب وہ گند میں رہنے لگ گیا اسے بو نہیں آئے گی۔ بالکل یہی چیز ہے، جو آدمی جرائم کا مرتکب ہو کر عادی بن جائے اسے جرم نہیں محسوس ہوتا۔ آج بھی معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں جو برائیاں رہ ہی نہیں گئی،
کل وہ برائیاں تھیں، آج وہ رہ ہی نہیں گئی برائیاں، ان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں برائی۔ اب بے پردگی پہلے دیکھ لو کتنا جرم ہوتا تھا، اب کوئی نہیں ہے، یہ جرم ہی نہیں ہے۔ کوئی فنکشن دیکھ لے، جی کتنی نمائش ہوتی ہے، خاندان دیکھنا ہے تو جب بڑے بڑے جو ہے نا نیک لوگ کرانے ہیں ان کی جا کے شادی کو اٹینڈ کرو۔ ایک دور تھا کہ عورتوں کو شادی میں بلایا ہی نہیں جاتا تھا، جاتی ہی نہیں تھی، سفر کر کے جانا، عورت کو ایک آدھی ساتھ لے جانا، چلو جی اس آنے والی کے ساتھ کوئی بن جائے، اس کو کوئی پکڑ کے لے آئے، اس کے ساتھ ہو۔ یہ میرا خیال ہے آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی، یہ کوئی بعید کی بات نہیں ہے۔ ایک عورت وہ بھی انتخاب کرنا کہیں سیانی کا کہ چلو جی اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اب تو مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کا میرے بھائی لباس اور ان کا جو ہے نا سلسلہ وہ دیکھیں، بڑے بڑے تم نیک گھرانوں میں بھی جا کر دیکھ لیں، خوب نمائش ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حاجی صاحب کی بیٹی ہے یا بیوی ہے یا کیا نہیں، بال کھلرے ہوئے ہوں گے اور پوری نمائش ہوگی، اور پھر اس سے بڑھ کر ویڈیو بنتی ہے۔ وہ بیٹیاں ہماری جن کو کسی نے آسمان کے سورج نے بھی دیکھنا جانی پسند نہیں کرتی تھی کہ ہم پر کسی کی نظر پڑے، سورج کو بھی کہتی تھی کہ تو بھی نہ ہمیں دیکھ۔ تو آج کیا معاملہ ہے، آج پیسے دیتے ہیں ان کو، آؤ ہماری ویڈیو بنا کے لے جاؤ، وہ اپنے گھر میں جا کے اسٹوڈیو میں لے جاتے ہیں، صفائیاں ہوتی ہیں، کیا وہ رکھے کتنے پر اس کو دیکھتے ہوں گے، اور تم وہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا جو ہے نا جنازہ بھی رات کو لے جانا، کئی دن کو نظر نہ پڑے کسی کی، ہاں جی۔ لیکن آج کیا معاملہ، اب گناہ نہیں رہ گیا۔ یہ سروں پہ بودوں کا مسئلہ ہوتا تھا، ہم نے بچپنے میں دیکھا، ہمارے بزرگ مارتے تھے اور گھر سے بچے کو نکال دیتے تھے تو عیسائیوں والی جامت بنائی ہے، اب یہ بھی نہیں رہ گیا، اور مولوی نہیں پاک رہا اس سے، اس کے بھی قضا ہوں گے، اوپر آگے بڑے پیچھے چھوٹے ہوں گے، اور یہ جرم ہی نہیں رہ گیا، کوئی کسی کو کہتا ہی نہیں ہے۔ کل کہتے تھے یہ عیسائیوں والی جامت ہے، یعنی اسی طرح کوئی اور بڑی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے، یہ بھی نہیں رہ گئے۔ کتنے جرائم ہیں جو جرم ہی نہیں رہ گئے، ان کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے جی۔ لیکن کل یہ چیزیں جرائم تھیں، ان کو لوگ برا محسوس کرتے، اور جب گناہ کو برا محسوس نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت آخری درجہ ہوتا ہے آدمی کا جرائم میں مبتلا ہونے کا، کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ اور کیوں ہوتا ہے کہ شعور ختم ہو جاتا ہے، یہ اصل چیز ہے، ولیکن لا یشعرون، شعور نہیں رہتا، اس گناہ کا شعور نہیں رہتا کہ یہ گناہ ہے۔ لوگوں کے اندر یہ چیزیں اتنی، یا تو وہ ایک معاشرے کا حصہ بنتی ہے یا اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، یعنی ضرورتوں کو مقدم رکھا جاتا ہے دین سے۔ آج کے وہ کلچر ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ہاں جی، ہماری تہذیب ہے، یہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ ہماری تہذیب یہ تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا عَلَىٰ، خبردار، کتنی تاکیدیں ہیں، اِنَّهُمْ، بے شک وہ منافق، ہم المفسدون، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ فسادی۔ اب وہ منافق سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ اللہ اصدق الصادقین ہے۔ خبردار، پکی بات ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ فسادی ہیں، یہ زمین میں اس سے بڑا فساد کیا کہ اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھ رہے، ولیکن لا یشعرون، آج انہیں شعور نہیں ہے، یہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی ٹیپ ٹاپ بنا رہے ہیں، اپنی چودر بنا رہے ہیں، اپنا نام بنا رہے ہیں، اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ وقت آئے گا کل کو ان کو پتہ چلے گا، آج ان کو پتہ نہیں ہے، ولیکن لا یشعرون، آج شعور نہیں ہے، کل وقت آئیں گے تو کہیں گے سمعنا، اللہ ہم نے اب سن بھی لیا ہے، اب سرنا، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی تیری ایک بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے بس ختم ہو گیا معاملہ، اب تو حساب ہے، وہاں جو تم نے کرنا تھا کر لیا ہے،
اب لینے کے دینے پڑیں گے. خبردار انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگے بات ہے ان منافقوں کو جب ایمان کا کہا جاتا تو وہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. اس میں بھی آیت میں صحابہ اکرام کی فضیلت کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ کل کو ہوگا.